السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے مرکز نظام الدین اندر سے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹلی مرکز اندر سے دکھاؤں گا، تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں اور مرکز نظام الدین کو دیکھیے کہ کیسے وہاں پر لوگ رہتے ہیں اور کتنی منزل کا مرکز نظام الدین ہے اور کیا اس کی اندر سے حالت ہے۔ تو دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مرکز کی چوتھی منزل ہے اور یہاں پر یہ سبھی سو رہے ہیں، لیٹے ہیں۔ ٹائم یہاں پر 10 سے زیادہ ہی ٹائم ہو رہا ہے رات کا، اور ہم جو ہے یہاں پر دن میں آ چکے تھے قریب 3-3:30 بجے، اور ہمیں یہاں پر دیکھو جگہ نہیں ملی۔ الحمدللہ یہاں پر اتنی جماعتیں رکی ہوئی ہیں کہ ہمیں یہاں پر لیٹنے کی جگہ نہیں ملی۔ ہم حالانکہ یہاں پر 3:30 بجے کے قریب میں آ گئے تھے، لیکن اب یہاں پر 10:30 یا 10 کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہمیں ابھی تک یہاں لیٹنے کی جگہ نہیں ملی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اتر کے دوسری مسجد میں، قلعے والی مسجد میں، جہاں پر جماعتیں جا کر رک جاتی ہیں جب مرکز میں ان کو جگہ نہیں ملتی، تو وہ جماعتیں وہاں پر رک جاتی ہیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹلی مرکز دکھاؤں گا، اوپر سے اترنے سے لے کے نیچے تک۔ اور پھر میں نے ایک ویڈیو اور شوٹ کری تھی کل کے دن، تو اگلے دن اس ویڈیو کو میں نے شوٹ کی تھی، اور اس ویڈیو میں نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا تھا، اور اس دن بھی آپ دیکھنا کہ کتنی بھیڑ تھی۔ یہ آج دیکھیے آپ کہ ابھی بھی یہاں پر کتنی بھیڑ ہے کہ لوگوں کو جہاں جگہ ملی ہے سونے کی وہ وہیں لیٹ گئے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ زینے سے نیچے جب ہم اترتے ہیں تو کچھ ایریا یہاں پر بنا ہوا ہے، اتنا ایریا ہے کہ آپ لیٹ سکتے ہیں، تو لوگ یہ یہاں پر لیٹ گئے ہیں۔ اور میں نے ایک بات یہاں پر نوٹس کی کہ یہاں پر جو زیادہ تر جماعتیں تھیں وہ میوات سے آئی ہوئی تھیں، اور ہم جو ہیں یہاں پر 3 دن لگانے آئے تھے مرکز نظام الدین کہ چلو دیکھتے ہیں مرکز میں بھی وقت لگا کر کیسا وقت گزرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا یہاں پر جو ہے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوئی یہاں کے بیانوں کو سن کر۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر بہت 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 زیادہ دل لگا۔ اور یہ آپ دیکھیے، یہ 2nd فلور ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سال والے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنے الحمدللہ پورے بھرے پڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سال لگا لیا ہے، تو یہاں پر وہی لوگ رکتے ہیں، باقی کوئی نہیں رکتا یہ 2nd فلور پر۔ باقی یہ میں ابھی نیچے جا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کا 1st فلور ہوگا یہ نیچے جا کر۔ اور جو سامنے کی طرف ہے وہاں پر جو ہے ودیشوں کی جماعتیں رکتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے ہم جیسے لوگوں کو جانا الاؤ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے وہاں سوچا جانے کا تو ہمیں گیٹ پر ہی روک دیا تھا، وہاں انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا۔ یہ دیکھیے، اور یہ دیکھیے یہاں پر اس وقت بھی ماشاءاللہ کتنی بھیڑ ہے، کتنی ہلچل ہے۔ اور الحمدللہ یہ لوگ دیکھو صبح میں اٹھ بھی جاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ نمازیں پڑھ کر سوتے ہیں، نفلی نماز، فرض تو پڑھتے ہی ہیں سب الحمدللہ، باقی نفلی نماز بھی یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بڑی سادگی کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں۔ میری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو کام کر رہے ہیں انہیں اور کام کرنے کی توفیق دے، اور جو اس کام کو نہیں کر رہے اللہ انہیں بھی تو توفیق دے اس کام کو کرنے کی۔ واقعی اس کام کی حقیقت انسان کو جب معلوم ہوتی ہے جب وہ انسان اس کام کے اندر لگتا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل 1st فلور ہے، اس میں اندر مسجد ہے، اور یہیں پر جو ہے اندر کی سائڈ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیان ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ کافی غور سے توجہ سے سنتے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے ایک چیز بہت زیادہ اچھی لگی، جس فلور پر بیان ہوتا ہے وہ آواز صرف اسی فلور پر جاتی ہے۔ اگر 2nd فلور پر بیان ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، تو 2nd فلور پر ہی آواز جائے گی، 3rd پر یا 4th پر یا 1st پر نہیں جائے گی۔ یعنی جس فلور پر بیان ہوگا وہ آواز صرف اسی فلور میں گھومے گی،
اور یہ چلتے چلتے ہم دیکھو یہاں پر گراؤنڈ میں آ چکے ہیں. یہاں پر یہ حوض ہے مرکز کا, اور یہاں سے جو ہے اب ہم جانے کی, اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یعنی آپ حوض, اور اس کے یہ برابر میں یہاں پر یہ چپلیں رکھنے کا ایریا, اور اس کے بالکل سامنے یہ جو بن رہے ہیں خانے, جہاں چپل رکھی ہیں یہ, ان کے بالکل سامنے جو ہے ٹوائلٹ باتھ روم ہے یہ جو ہے, اور یہ اس کا باہر کا گیٹ ہے. اور میں جو ہے آپ کو وہاں تک کا جانے کا دکھاؤں گا, وہ جو مسجد ہے دوسری قلعے والی مسجد, وہاں تک کا میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو بیچ میں کٹ کر کے پھر میں آپ کو دوسرے والا شاٹ دکھا دوں جو میں نے اگلے دن شوٹ کیا تھا. تو میں آپ کو اسی کو دکھاتا ہوں, یہ آپ دیکھیے اگلے دن کی ویڈیو. میں یہاں پر جو ہے مسجد کے اندر ہوں جس کا میں ابھی آپ سے پیچھے ذکر کر رہا تھا. یہ وہی مسجد ہے, یہی بنگلے والی مسجد کہلاتی ہے مرکز نظام الدین کی. الحمدللہ یہاں سے جو ہے پوری دنیا میں یہ تبلیغ کا کام پھیلا ہوا ہے, اور یہاں پر بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ بیان ہوئے. میں آپ کو اس بیان کی ایک مطلب سنواتا ہوں اس بیان کو, آپ اس بیان کو سنیے اور باقی یہ مرکز بھی دیکھیے. اب میں نیچے سے جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہوں, آپ اگلے دن کا یہ مرکز کا حال دیکھیے ماشاءاللہ کتنی جماعتیں رکی ہوئی ہیں, اور دن میں بھی رات میں بھی یہاں سے جو ہے جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اور میں اب یہاں بیان چلا رہا ہوں, آپ اس بیان کو بھی سنیے اور یہ مرکز بھی دیکھیے. رسول کی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں, ہم ان کی سنتوں کی اقتداء کریں. آپ مسلمانوں کی ہمدردی یہ ہے کہ ان کو بھلا راستہ سکھائیں اور بھلائی کی دعوت دیں. جتنی ہمدردی ہوتی ہے انبیاء کو, اس سے زیادہ ہمدردی تو خدائی ہوتی ہے. سب سے زیادہ خیرخواہی کا مزاج اللہ پاک کا خود کا. انسانوں کے تمام ضروری کام ان کو پہلے سے مہیا کرتا ہے. ابھی بچہ آیا نہیں ہے, اس کو ایسا دودھ پلا دے جو بچہ نہ دودھ سے پریشان ہو اور نہ اس کو جو ہے چھٹن ہو. ماں کو بھی سکون ہو جائے اور بچے کو بھی سکون ہو جائے. اللہ پاک انسانوں کے خیرخواہ ہے, ان کی ضرورتوں کے لیے ان کو آنکھیں دے دی, کان دے دی, تمام کاغذ جوارے دے دی, اور باہر کی تمام سہولتیں پیدا کر دی. زمین بنائی ہے ایسی کہ اس پہ چل بھی سکتے ہو اور اس پر جو ہے آدمی کھیتی بھی کر سکے. چنانچہ ایسی زمین بنائی, بہت سخت نہیں ہے تو بہت نرم بھی نہیں ہے, پیر دھر جائے. یہ سارا نظام جو پھیلا ہوا ہے یہ اللہ پاک نے پھیلا ہے. اس میں رائے دی تھی اللہ پاک, ناک کے ساتھ زبان کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا. جہاں کھائے گا وہی سونگے گا, یہ بھی پیچھے لے جانا پڑے گا. صحیح ہے کیونکہ اوپر آنکھ بنائی دیکھتا رہا چلتا, آنکھوں پہ چکر لگا دی. اللہ کی بناوٹ میں, اللہ کی کاریگری میں ہم غور کریں تو جی مونچھ بڑھتی ہے, دانت نہیں بڑھتے. دانت کب تک بڑھے, باہر نکل. اللہ پاک کی جو خلقت ہے اور اللہ پاک کی جو پیدائش ہے, پخانے کے نالے دونوں نیچے کر دی, اور اگر اوپر دے تو سارے کپڑے خراب ہو جائیں. اللہ پاک نے انسانوں کی بناوٹ میں جو کاریگری اختیار کری ہے اس کو ہم غور میں نہیں لاتے. ایک جوڑ ٹیلر جا کے سجے کون کروائے, بیوی کو بلانا پڑے گا کہ کسی نوکر کو رکھنا پڑے گا. اللہ پاک نے انسانوں کی بناوٹ میں وہ کاریگری اختیار کری ہے جو کہیں سے کمی ہے ہی نہیں. عورت کو داڑھی نہیں دی ورنہ روز جلتی رہتی. مرد میں اور عورت میں 22 فرق ہے. عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا ورنہ روزانہ طلاق دیتے صبح شام. عورت کی طرف سے نسب نہیں چلتا, نسب تو عبدالرحمان عبداللہ کا چلتا. عورت کو اللہ پاک نے پردہ دیا ہے, مرد کو نہیں دیا کہ عورت پردے بنا سکتی ہے. مرد کیسے رہے گا پردے؟ عورت کو صافہ باندھنے کی اجازت نہیں ہے, صافہ تو مرد باندھیں گے. نبی جو بنیں گے وہ مرد بنیں گے, عورت نہیں بنیں گے. بہت ساری 22 باتیں ہیں وہ. اللہ پاک کی بناوٹ میں, اللہ پاک کی قدرت میں عجیب عجیب گہرائی ہے, لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ پاک نے داڑھی دی ہے مردوں کو, اس لیے اس کو 12واں بنایا نا.
صافہ باندھنا اس کو مردوں کو دیا تھا، ان کو باروق رہنا، نبی اور ولی ان میں سے بنے، ولی تو ان میں سے بن سکتے۔ تو نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی عورت نبی نہیں، کوئی بھی۔ تو اللہ پاک کی تو تمام باتوں میں گہرائی ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے رہتے ہیں افلا تعتبرون فی انفسکم، تم اپنے آپ میں غور کیا کرو، یہ گھٹنے نہ ہوتے تو کیسا رہتا، آدمی کھڑا ہی رہتا۔ ایک ایک بناوٹ ہے، ایک ایک اللہ پاک کا نظام اتنا زبردست ہے، ہماری جو ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیث پاک میں کل پرسوں آ رہا تھا کہ آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ 2 رکعت چاش کے وقت میں پڑھ لو، تمام 360 جوڑوں کا شکر ادا ہو جائے، کتنا آسان۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اعمال پر ابھارا ہے وعدوں کے ساتھ۔ اگر تم نماز اچھی پڑھو گے تو ہم تمہاری روزی میں برکت دے دیں گے، اور اگر تم رشوت یا زکات روکو گے تمہارے مال کو ہم برباد کر دیں گے۔ وعدے اور وعید کا یقین بنیادی چیز ہے، جب وعدوں کا یقین آ جاتا ہے تو پھر عمل کا کرنا آسان۔ 70 نمازیں ہیں میری مسواک کی کرنے میں، صافہ باندھ کے میں نماز پڑھوں گا 70 نمازوں کے بقدر اضافہ ہو جائے گا۔ اس میں صاف صاف آتا ہے، ایک جمعہ پڑھا بغیر صافے کے، ایک جمعہ پڑھا صافے کے ساتھ، جمعہ صافے والا 70 جمعوں کے بقدر ہے۔ مہروں میں سارے نبیوں نے صافہ باندھا ہے۔ مسواک کی فضیلت ذہن میں رہے گی تو آدمی مسواک نہیں چھوڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے 70 گنا نماز کا بھاؤ بڑھ جائے۔ مسواک گم ہو گئی، مسواک کہیں رہ گئی، اب کیا کریں؟ کیونکہ یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی پھیر لے، اس سے بھی مسواک کا ثواب مل جائے۔ ہدایہ وغیرہ میں دیکھو جو بڑی کتاب ہے، کیونکہ یہ انگلی پھیر لو اگر مسواک کی نیت سے تو تم کو ثواب ملے گا۔ مسواک اس لیے نہیں کوئی روزانہ پھیرنی، وہ تو مسواک گم ہو جائے تب ہے۔ بھائی تیمم تو جب ہوتا ہے جب آدمی پانی استعمال نہ کرتے، ہر وقت تھوڑی پانی، تیمم ہر وقت نہیں۔ یہ مسواک کی سنت کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے انگلی سے بھی اجر دے دی۔ اللہ پاک نے بڑی آسانی فرمائی۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہیں، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ بہت ہے۔ اور ایک آدمی شادی والا نہیں، بال بچے والا نہیں، اکیلا چھڑا ہے، 60 رکعت پڑھے، اس کی 2 اس کی 60، کیا چھوٹ ہے؟ اگر یہ 60 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ بال بچے والا، قبیلے والا، خاندان والا صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، 58 وہاں ہو جائیں گے، 60 کے برابر ثواب ملے۔ آدمی کہتے ہیں میں الجھا ہوا ہوں، اللہ نے اس کو اجر دیا۔ کل پرسوں حدیث میں آ رہا تھا جو 3 لڑکیوں کی پرورش کر دے اور ان کا اچھا انتظام کر دے اس کے لیے جنت۔ جو 2 کا انتظام کہتے میرے پر لڑکیوں کا بوجھ ہے تو اس کا اجر بھی الگ ہے، اس کا اجر بھی۔ اس لیے اعمال کا کرنا بھی آسان ہے، لیکن جب وعید اور وعدہ ہمارے ذہن میں، جھوٹ بولوں گا تو فرشتہ 1 میل دور چلا جائے گا۔ بدبودار چیز کو آدمی نہیں سونگتا، جھوٹ کی بدبو اس کو محسوس نہیں ہو رہی، جب وہ روحانی طاقت سے محسوس ہوتی ہے اور روحانی طاقت تو ہے ہی نہیں، کمزور نہیں ہے ہی نہیں، اس نہیں۔ آدمی کو اگر غور کرنے پر آ جائے تو روح کی طاقت کیسے بنے؟ جسم کی غذا تو ہے، خوراک ہے، کھانا، سونا، ہوا کھانا، نانا، پینا۔ روح کی خوراک تو تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے۔ اس لیے روح آسمانی چیز ہے، روحانی چیز ہے، اس کو روح آسمانی چیزوں سے ملی۔ اور یہ بدن تیار ہوا ہے کیسے؟ زمین کی چیزوں سے۔ خون بنتا ہے، خون سے منی بنتی ہے، منی سے انسان بنتا ہے۔ اس لیے اس کو کیا چاہیے؟ ہوا چاہیے۔ ہم نے روح کو تو کچھ کھلانا سلانا کیا نہیں ہے، ہم تو جسم کو تیار کرتے رہتے۔ یہ تو ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک کیس آ گیا، ایک واقعہ آ گیا۔ ایک عورت ضد کر رہی تھی، مجھے میرے بچے کو یہ دے دو۔ عورت نے بہت ضد کری۔ اب آدمی جان چھڑانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہاں کر لیتا ہوں، کیا کرتا ہے؟ عورتوں سے جو جان چھڑانے کے لیے آدمی ہاں ہی کرتا ہوں، کیا کرتا ہے؟ وہ
घरों से कीड़ा। सो दोस्तों अब जो है मैं फर्स्ट फ्लोर पर वापस आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगा और इसके बाद मैं आपको जो है ये आगे की वीडियो दिखाऊँगा जो कि हम जा रहे थे वहाँ पर किले वाली मस्जिद में। तो ये आप जो है यहाँ पर उस मस्जिद का जो है रास्ता देख लीजिए कि अगर आप मरकज़ आओ और आपको मरकज़ में जगह नहीं मिले तो आप उस मस्जिद में जा सकते हैं, वहाँ पर जो है आप आराम फरमा सकते हैं उस मस्जिद में। बाकी आप दिन में मरकज़ आ जाइए और फिर वही मरकज़ की मशगूलियात में जुड़ जाइए, जैसे कि वहाँ उनके बयानों में यानी और बाकी अमलों में। तो ये वहाँ का रास्ता है। बाकी आप किसी से पूछ भी सकते हो कि जी जो मरकज़ है वहाँ से किले वाली मस्जिद का रास्ता कहाँ। मरकज़ से ज़्यादा 200 मीटर की दूरी पर वो मस्जिद है। आप पैदल 5 से 7 मिनट में वहाँ पर पहुँच सकते हो। और यहाँ पर ये कुछ खाने की चीज़ें हैं। यहाँ पर आप ये मार्केट है तो यहाँ से आप चीज़ें खा भी सकते हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदने वाली हैं उन्हें ख़रीद भी सकते हैं। और ये आप देखिए बस हम वहाँ पर पहुँच ही लिए और आपको यहाँ पर जो है किले वाली मस्जिद का बोर्ड भी लगा हुआ दिख जाएगा। आप यहाँ पर बोर्ड देखेंगे और फिर एरो भी बनना है उस मस्जिद के लिए। ये आप देखिए बोर्ड, ये देखो एरो भी बनना है। तो यहीं पे बस सामने ही जाकर एक कट है वहीं मिल जाएगी। उसी रास्ते में बस यहाँ से एक कट लेते ही जो ना मस्जिद दिख जाएगी हमें। और रात के कितने बज रहे हैं? 10:30 10:30 बज रहे हैं जी। रात के मरकज़ में जगह नहीं मिली, हालांकि हम सुबह आ गए थे दोपहर ना। तो हम दोपहर यहाँ आ गए थे, बैग वैग रख दिए हमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जगह नहीं मिली। अब ये देख लो सामने आ गई है मस्जिद। अब हम इसमें ही जो है ना रात बिताएंगे, फिर दोबारा कल सुबह मरकज़ चले जाएंगे। और भाई यहाँ पे अब आराम करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह जमात रुकी हुई है और चल रहे हैं मस्जिद, देखो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, जमात रुकी हुई है माशाल्लाह। यहाँ मदरसा भी है और मस्जिद भी है। चप्पल तो उठने की ना यहाँ से, फिर भी उठा के यहाँ को रख दो। रहमती तो देख लो माशाल्लाह ये मस्जिद है। और यहाँ पे जो है ना जमातों के रुकने के लिए भी हिसाब बनाया। और ये यहाँ का हौज़ है, ये हौज़ देख लो। और इधर ये कुछ इंतज़ाम हो रहा है। और ये यहीं सोएंगे। ये तो जमात के साथ ही भी हैं इसमें। और ये देखो यहाँ पे ये जमातें रुकी हुई हैं, ये जो है यहीं क़याम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये देख लो ये सब जमातें हैं जिन्हें मरकज़ जो है ना मरकज़ में जगह ना मिलती वो सब बेचारे यहाँ आ जाए। एक बार देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या इंतज़ाम है। ऐसे में यहाँ जलसा है क्या और प्रोग्राम है उलमा होगा? अच्छा जमीयत के उलमा आ रहे हैं। अच्छा तो ये प्रोग्राम है जमीयत के जो है यहाँ पे उलमा आ रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम किया गया। ये और पूछो कब है प्रोग्राम? भाई ये प्रोग्राम कब है? कल है। अच्छा बाकी रात में यहाँ आराम कर सकते हैं यहाँ? हाँ ठीक ओके डोंट वेरी ओके। तो ये ब्लॉग होता हमारा है ख़त्म। ठीक, खुदा हाफिज़। अरे